عزیز طلبہ، چیپٹر نمبر 3 کا دوسرا ٹاپک اخوت۔ پہلے اخوت کا مفہوم سمجھیں کہ اخوت جو ہے نا، یہ لفظ اخ سے نکلا ہے۔ اخ کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اخ کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اور اخوت سے بھائی چارہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، عرب کے لوگ اور خصوصاً مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے تھے۔ صرف اگر ایک دوسرے کو ہی اگر تسلیم کرتا تھا تو صرف طاقت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے، ذاتی انا کی وجہ سے یا ذاتی طاقت کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ہر کوئی اپنی جگہ اپنے آپ کو ہی سمجھتا تھا کہ وہی بڑا ہے، باقی دوسرے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور ساری چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تم تمام، ہم تمام، یعنی تم سے مراد یعنی تمام کفار، اور ہم سے مراد کہ یعنی ہم جتنے انسان ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں، بلکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اور اعلیٰ ہے تو وہ صرف اللہ سے خوف کی نسبت، اللہ کی وحدانیت کی نسبت، اللہ کو ایک ماننے کی نسبت، اللہ کی خشیت کی نسبت اللہ کے ہاں بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بھائی چارے کی طرف راغب کیا اور سب میں ایک دوسرے کے ادب، احترام، توقیر کی طرف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم عرصے میں ان پہاڑوں میں رہنے والے، پہاڑوں جیسی طبیعت رکھنے والے، پہاڑوں جیسے دل رکھنے والے لوگوں میں، جن میں اکڑ پن، غرور، تکبر نام کی چیزیں تھی، اکڑ تھی، کوئی نرمی نہیں تھی، لچک نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو موم کی طرح کر دیا، اور ایسا موم کی طرح کیا کہ یہ جو پہاڑ تھے یہ نرم و ملائم ہو گئے، ان کو جھکنا سکھا دیا اور پوری دنیا کو جھکا کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور اللہ اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الاخوہ، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام اہل ایمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اہل ایمان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر جب آپ کی تبلیغ، آپ کے اسوہ حسنہ کی تبلیغ کا آغاز ہوا، عامت الناس میں یہ گفتگو چلی، تو پھر تمام لوگ وقت کے ساتھ ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اگرچہ اہل اسلام کو بڑی تکالیف اٹھانا پڑی، بڑی مشکلات کا سامنا ہوا، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔
1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، 1,24,000 پیغمبران پر ان کے ماننے والے اور ان کے مخالفین نے، ماننے والے تو بعد میں مانے لیکن پہلے تو مخالف ہوئے، اور جو مخالف تھے انہوں نے جتنی مصائب پیدا کی اور جتنی مشکلات انبیاء کرام پر گرائیں، مسائل، مشکلات ہر طرح کے، وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اہل قریش نے ڈال دیے، گرد و نواح کے عربوں نے گرا دیے۔ لیکن پھر وہ بھی وقت بہت قریب آ گیا کہ تمام عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے لگے۔ یہ آپ کے اخلاق ہیں، یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہ آپ کی حسین عادات گرامی ہیں، یہ آپ کے حسین صبح و شام ہے، یہ آپ کے اخلاق، ایک دوسرے سے میل جول، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات گرامی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو یہ سمجھایا کہ تو اپنی اصلاح کر، تو خود ٹھیک ہو جا۔ جب ایک انسان ٹھیک ہوتا ہے تو وہ پورے خاندان کو ٹھیک کر دیتا ہے، ایک خاندان ٹھیک ہوتا ہے تو وہ پورے معاشرے کو بہترین کر دیتا ہے، جب ایک معاشرہ ہوتا ہے تو پورے ملک کو بہترین کر دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخوت، بھائی چارہ، اس پیغام نے کائنات کو، اہل عرب کو، عرب و عجم کو ایک تسبیح میں پرو دیا، اور ایسے ایک دوسرے کے بھائی بنے کہ دنیا میں آج بھی اہل علم، اہل بصیرت مثال دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ المکرمہ کے گزارے، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے جاتے ہی ایک معاشرہ قائم کر دیا۔ اہل مدینہ اور جو ہجرت کر کے جانے والے تھے، انصار و مہاجر جو تھے، ان دونوں کی رشتہ داریاں کرا دی، اور دونوں میں ایسی محبتیں ہو گئی کہ ایک دوسرے کی جان ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درس اخوت کا نتیجہ ہے، اور حالات نے، واقعات نے اور تاریخیں اس کے اوپر شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 28 سالہ عرصہ میں پورے زمانے کی قسمت بدل کے رکھ دی۔ وہ لوگ جو کہ دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی جان بن گئے، اور ایسی جان بنے کہ انہوں نے، وہ ساری کائنات کی جان ہو گئے۔ آج تک ان معاشرے کی مثال نہیں ملتی، اور آج بھی اگر معاشرے کو مثالی بنانا ہے تو ہمیں آپ کو سب کو مل جل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ اخوت، بھائی چارہ، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، اور جو ہی ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے، ایک عمل بھی آ جائے تو اس سے سکون و اطمینان ہو جاتا ہے، معاشرے میں معاشرتی زندگی بحال ہو جاتی ہے، اور سکون و اطمینان اور خوشحالی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ اخوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے ذریعے مسلمانوں کو ایک کر دیا، پوری دنیا کو ایک کر دیا، سارے لوگ ایک جان ہو گئے، ایک دوسرے کے محافظ ہو گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے، ایک دوسرے کے جذبوں کا احترام کرنے والے ہو گئے، چھوٹے بڑے کی تمیز پیدا ہو گئی، بڑے اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ہم عمر اپنے ہم عمروں کا احترام کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں حقیقی جذبے پیدا ہو گئے، مسلمان جسم اگرچہ دو ہیں لیکن روحانی طور پہ ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس بھی کرتے ہیں، اس کا احساس بھی کرتے ہیں، اور دوسرے کے لیے بہترین زندگی میسر کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، سورہ الحجرات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دونوں بھائیوں میں، تمہارے بھائیوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، تم پر کرم کیا جائے گا۔ جو لوگوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ لوگوں کو الگ الگ نہ کرو، جوڑو، ملاؤ، خیر خواہی پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے ایثار پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے قربانی دو، اپنی خواہشات کو دوسروں پہ قربان کرنے کی کوشش کرو۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی چند خواہشات اس کو پہ قربان کر دیتا ہے تو اس سے بھائی چارہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُوا رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال اور تمہاری قوت اکھڑ جائے گی، تمہارا جو بھرم بنا ہوا ہے محبت کے ساتھ ایک طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اخوت، بھائی چارہ، اس کو قائم رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے ملو، سلوک سے بات کرو، دوسرے کی سنو۔ یہ کوشش مت کرو کہ پہلے اپنی بات سنو گے، نہیں، پہلے دوسرے کی سنو۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس انسان میں دوسرے انسان کو سننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے وہ بہت بڑا عظیم انسان ہو جاتا ہے۔ غصے میں بات کہنا تو سب کو آتی ہے، لیکن دوسرے کو غصہ سننا، دوسرے کا غصہ سننا، دوسرے کو غصے میں سننا، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جو لوگ دوسرے کے غصے کو سنتے اور دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کم لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ سنور بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ اخوت، بھائی چارہ، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔